ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے، ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے، ہم نہیں مانتے. کہ انتہائی حساس ایریا ہے پاکستان کی آخری باؤنڈری ہے ایل او سی جس میں انڈیا کے ساتھ ایل او سی لگتی ہے. اس ایریا کے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے حقوق کے لیے، اپنی زمینوں کے حقوق کے لیے آ کے احتجاج کیا ہے، کیونکہ ان کی زمینوں کا ایک رات کی تاریخی میں جو ہے کہ رات 12 بجے کے بعد سیٹلمنٹ والوں کو بلا کے دو چار بندوں نے سیٹلمنٹ والوں کو بلانے کے بعد رات کی تاریخی میں ہی ان کو واپس بھیج دیا گیا. لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، ان پڑھ لوگ تھے، بیچارے سادے لوگ تھے. جب ہمیں پتہ چلا اس سیٹلمنٹ کے بارے میں تو ہم نے مقتدر ادارے جو ہیں ان سے رابطہ بھی کیا، ان کے پاس گئے بھی، لیکن ہماری ایکسیس نہیں ہوئی اس ریکارڈ تک. وہ اس وجہ سے کہ کچھ لوگوں کی ان کو حمایت حاصل تھی، اس وجہ سے ہمیں ایکسیس ہونا نہیں دیا. اور جو زمین، جو ملکیتی زمین تھی، وہ مالکوں سے پوچھے بنا وہ زمین کو اپنے نام کیسے کر سکتے ہیں. ہمیں ان اداروں سے بھی گلا شکوا ہے کہ انہوں نے کیسے اس زمین کو جو ہے کہ اپنے نام کر دیا. اور ساتھ ہی ساتھ آزادی تحریک پاکستان سے پہلے وہ علاقہ جو ہے وہ 25 گاؤں پر مشتمل تھا. اور اس ٹائم جو زلدار فیملی تھی، وہاں کی برسر اقتدار فیملی آپ کہہ سکتے ہیں، وہ تھی. انہیں مالیہ دیا جاتا تھا، 3 پیڑھیاں ان کی گزر گئی، انہیں مالیہ دیا جاتا تھا، اور نمبردار بھی انہی کا ہے. اس سے پوچھے بنا یہ تمام تر معاملات کیے گئے. اور اب یہ جو 2010 اور 11 میں جو سیٹلمنٹ ہوئی ہے اور جعلی طریقے سے ہوئی ہے، ہم چیف سیکرٹری اور فورسٹ کمانڈر گلگت بلتستان، چیف جسٹس گلگت بلتستان، چیف منسٹر گلگت بلتستان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ فل فور اس سیٹلمنٹ کو منسوخ کریں، اور منسوخ کرنے کے ساتھ ساتھ پرانی جو حیثیت ہے اس کو بحال کیا جائے اور وہاں کے لوگوں کے مطالبات سنے جائے. کیونکہ حساس ایریا بارڈر کے لوگ ہیں. ہم یہ احتجاج وہاں کرنا چاہتے تھے، لیکن ہمارے عمائدین نے ہمیں کہا کہ یہ بارڈر ایریا ایک غلط میسج جائے گا. اس وجہ سے ہم یہاں آئے، کیونکہ دشمن کے لیے بھی ایک پلس پوائنٹ مل رہا تھا. ہم نے یہ احتجاج یہاں ریکارڈ کروایا، اور پرامن احتجاج ہے. وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے یہ کیسے کیا، کس طریقے سے کیا، وہ ڈپارٹمنٹ والے، خود محکمہ والے، خود محکمہ مال والے اس بارے میں جو ہے کہ وہ عوام کے جو مشکلات، ان مشکلات کو حل کریں. اور جو سنگین مسائل ہیں اس ایریا کے، اس سیٹلمنٹ کے بارے میں اور چراگاہوں کے بارے میں، تمام جو چراگاہیں اور خالص سرکار زمین کو بھی اپنے نام پہ کیا، اور ساتھ میں جو ملکیتی زمین تھی، جو مالکان تھے، وہ مالکان کو پتہ ہی نہیں ہماری زمین ہے کہ نہیں ہے. اب جب وہ جا کے اپنی زمین میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس زمین سے انہیں بے دخل کیا جاتا ہے. لہٰذا فورسٹ کمانڈر اور چیف سیکرٹری صاحب سے ہماری گزارش ہے، یا وہ ہمارے لیے متبادل کو جگہ دے دیں، اگر نہیں دے سکتے ہیں وہ تو فل فور اس سیٹلمنٹ کو منسوخ کریں، اور اس سیٹلمنٹ میں ملوث جو عناصر تھے ان کے خلاف فوری اقدامات کریں، اور ان کے خلاف جو ہے وہ محکمانہ کارروائی ہونی چاہیے. ہمارے احتجاج کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے 25 گاؤں کا جو چراگاہ تھا اس کو کسی ایک فریق نے، افضل بٹ نے سرکاری کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر اور اپنا ذاتی پٹواری ہونے کی وجہ سے اس زمینوں کو اپنے نام کروایا تھا. تو اسی زمینوں کو ہم نے واگزار کرانے کے یہاں جمع ہو گئے تھے. ہمیں ڈی سی صاحب کے پاس گئے تھے، اور ڈی سی صاحب نے ہمیں ٹیم بھی تشکیل دی تھی، لیکن ہمیں اسے جو ٹیم تشکیل دی تھی اس میں فیئر بندے دوسرے علاقے سے، جیسے گلگت کے بندے ہمیں چاہیے وہاں سیٹلمنٹ کے لیے، اور مرکز سے نئی ٹیم ہمیں تشکیل دیا جائے. دوسرے وہ ہمارے وہاں صرف یہ زمینیں چراگاہیں نہیں تھی، بلکہ لوگوں کی ذاتی زمینیں بھی ان لوگوں نے اپنے نام کرائے تھے. ہمیں فورسٹ کمانڈر، چیف منسٹر صاحب اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ ان لوگوں سے وہ ہماری چراگاہیں، لوگوں کی ذاتی زمینیں واگزار کرا کر ان لوگوں کو فل فور قانون کے شکنجے میں لیا جائے. یہ لوگ حکومت پاکستان اور ان غریب عوام کے لیے نقصان دہ ہیں. ایچ پی آر کا بندہ ہے، اس کے ساتھ ایک اور بندہ ہے جو پٹواری ہے اور انہی کا فیملی کا ہے. ان دونوں کی مل و بغت سے یہ کام ہوا ہے.